مل کے رشیا کے خلاف ہم نے جہاد کیا، اور جب رشیا کا جہاد ختم ہو گیا تو جن لوگوں کو ہم نے مجاہد بنایا تھا، ہمارے ہیروز تھے نا، ان کو ہمیں بیرونی طاقتوں کے کہنے پہ ہم لوگ بک گئے اور ہم نے انہی کو گولیاں مارنی شروع کر دی، انہی کو ہم نے دہشت گرد ڈکلیئر کیا۔ پہلے ہم نے طالبان، مطلب آپ کا کہنے کا مطلب ہے مجاہد طالبان بنائے، پھر اس کے بعد انہیں یہ بولا کہ طالبان کو پاکستان سے کیا گلا ہے؟ طالبان کو یہ گلا ہے کہ ہم نے پہلے ان کو بنایا ہے اور بعد میں ہم نے اپنے مفاد کے لیے اور یورپ کے مفاد کے لیے ہم نے انہی کو دہشت گرد ڈکلیئر کر کے انہی کو مارنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، بہت سے لوگ جب کیا ان کو اٹھا رہا ہے کہ بھئی تم لوگ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، پاکستان نے زیادتی کی تمہارے ساتھ، اور حقیقت میں ہم نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ ہمیں انہیں مارنا نہیں چاہیے تھا، ہمیں امریکنز کے حوالے نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم ان کے ساتھ بیٹھتے، ان کے ساتھ امن معاہدہ کرتے۔ دیکھیں، غلطی ہماری پاکستان کی ہے کہ ہم نے طالبان کے ساتھ اپنے ریلیشن اپنے ذاتی، اپنے بھی نہیں بلکہ کہہ لیں یورپ کے مقاصد کے لیے ہم نے رکھے۔ جب ہمیں وہ چاہیے تھے رشیا کو توڑنے کے لیے، ہم نے ان کو اپنا بھائی بنایا، ان کے ساتھ جنگ لڑی۔ جب باہر کے مفاد ختم ہو گئے تو ہم نے انہی کو اپنا دشمن سمجھ کے انہی کو امریکنز کے حوالے کرنا شروع۔ فنڈنگ وہاں سے آتی تھی اور ان کے اگینسٹ ہم یوز کرتے تھے۔ ظاہری بات ہے، فنڈنگ ہمیں بلا حساب ہمیں اسلحہ بھی ملتا تھا۔ آپ تو خیر چھوٹے ہیں، آپ کو نہیں پتہ ہوگا، او جی ڈی کیمپ کا واقعہ ہوا تھا۔ پتہ ہے، میں نے سنا ہے۔ او جی ڈی کیمپ میں ہمیں حساب دینا پڑ رہا تھا امریکنز کو کہ اتنا اسلحہ کہاں گیا، ہم نے اڑا دیا لے کے، کوئی حساب نہیں، کوئی کچھ نہیں، سب کچھ جل گیا، مر گیا، ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، لاسٹ میں مجھے یہ بتا دیں کہ دیکھیں، جب طالبان کی حکومت آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، بلکہ بہت اچھے سے پتا ہوگا، کچھ ٹائم پہلے جب حکومت آئی ہے، یہاں پاکستان میں جشن منایا گیا جی، اسلام کی جیت ہو گئی جی، امریکہ کو مسلمانوں نے ہرا دیا۔ آج وہی مسلمان پاکستان کے خلاف ہیں۔ دیکھیں، جب وہاں پہ خوشیاں ایسا ہوا تھا کہ نہیں؟ پاکستان میں سٹیٹس لگے باقاعدہ، واٹس ایپ سٹیٹس، ہم بھی خوش ہوئے تھے اور خوشی سے ہمارے آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے کہ واقعی اب اس سرزمین پہ ایک ایسی مملکت ہے جو کہ اسلام کے ہر قانون کو 100% ان ٹرو اسپرٹ اپلائی کر رہے ہیں وہ، اور وہ پھر جائیں ہم ان کے ساتھ ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ طالبان کی حکومت آتی ہے، ہم دعائیں کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، سٹیٹس لگائے جاتے ہیں کہ جی مسلمانوں پہ بالکل ایسے ہی ہے۔ چلتے ضرور رہے ہیں لیکن ہم اپنے مفاد کے لیے چلتے رہے ہیں۔ کیا مفاد ہے؟ مفاد یہ تھا کہ ہماری سیکورٹی کا مسئلہ تھا کہ رشیا ادھر آ گیا تھا اور امریکہ کی جنگ بھی ساتھ تھی، ٹھیک ہے، کچھ امریکہ کو اپنی تھی، کچھ ہماری تھی، اور کچھ پیسوں کا تھا، ہمیں ڈالروں کا بھی تھا، لیکن اس کے لیے قربانی دینی پڑی ڈالر لینے کے لیے۔ میں آپ دونوں سے یہی سوال ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جی انڈیا انوالو ہے، انڈیا انوالو ہے، انوالومنٹ کے بغیر تو کچھ ہو رہا ہے، را بھی انوالو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ امریکہ بہت زیادہ کام کر رہا ہے۔ کیسے را، کیسے انڈیا کیسے انوالو ہے، اور انڈیا کا فائدہ کیا ہے؟ انڈیا کا فائدہ ہے، وہاں پہ بزنس کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو بارڈر ہیں وہ سیکیور نہ رہیں، پاکستان کے ساتھ تعلقات ان کے بہتر اور بارڈر ہمارے زیادہ، ہر بارڈر کھلا رہے، ٹھیک ہے، ویک ہو پاکستان، اور کیا وجہ ہے اس کی؟ ایک طرف انہوں نے یہ بولا ہے کہ 1947 سے ہی تعلقات خراب ہیں، دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا اس لیے، انڈیا کے 47 سے ان سے اچھے تعلقات ہیں۔ میں بھی یہی بات کر رہا ہوں نا کہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جی پاکستان سے تعلقات خراب کرنے کے لیے انڈیا انوالو ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آلریڈی پاکستان سے تعلقات افغانستان، ایک دیکھیں نا، کے پی کے ان کا حصہ تھا، افغانستان کا حصہ تھا۔ اعلیٰ متحدہ ہندوستان کے دور میں انگریز نے یہ قبضہ کیا، اس کو ہندوستان میں شامل کیا، اس میں پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ان کے دل میں ایک یہ بھی خلش ہے کہ یہ ہمارے ایریے میں رہتے ہیں، پشاور تک افغانستان تھا، ایسے ہی ہے۔ تو یہ سارے سلسلے ہیں، یہ چیزیں ہیں، اور انڈیا ادھر لازمی وہی کرے گا جدھر اسے پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے، اور اس کا انڈیا اس ٹائم جتنا آگے نکل چکا ہے، آپ کا نالج ہوگا، 5ویں بڑی دنیا کی اکانومی بن چکا ہے، انفراسٹرکچر ان کا بہتر ہے، مطلب اس طریقے سے آج بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کا سوچتا ہوگا یا وہ آگے بڑھنے کا سوچتا؟ نہیں، وہ آگے بڑھنے کا نہیں سوچتا، وہ پاکستان کو نقصان پہنچاتا بھی ہے۔ چل جھوٹا۔ افغانستان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں ملا یعقوب صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ پاکستان کی جو ریسنٹلی جو منسٹر فار اسٹیٹ فار فارن افیئرز ہیں، ڈپٹی فارن منسٹر بھی کہہ لیں ان کو، ان کا جو 1 ڈے ٹرپ تھا افغانستان میں، اس میں انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا۔ ٹیکنیکلی